اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ 20ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور 20ویں سپارے میں سورہ نمل کا تذکرہ جاری ہے۔ 19ویں سپارے کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا تھا کہ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کون ہے جس میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں برسایا پانی، پھر اس کے ذریعے خوشنما باغ اگائے اور درختوں کو اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اور دوسری نشانیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی زمین کو ٹھہرایا، اس میں دریا بہائے، اس میں پہاڑ بنائے، اور وہی ہے جو بے قرار کی دعائیں سنتا ہے اور اس کے مسائل کو حل کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کون ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر زمین میں اور آسمان سے رزق برساتا ہے۔ ان سب چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات یہ نہیں ہے اصل میں یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، بلکہ نہیں یہ تو شک میں ہیں، بلکہ نہیں یہ تو اندھے ہو چکے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ایسی خبریں ہمارے باپ داداؤں کو بھی بہت دی گئی تھیں، مگر یہ صرف افسانے ہیں۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھ لو اور دیکھو تم سے پہلے کی قوموں کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس آپ ان کے حال پہ رنج نہ کریں، اللہ سب کچھ جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں، اور در حقیقت اللہ ہی تمام غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ دراصل یہ قرآن بنی اسرائیل کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حقیقت بیان کرتا ہے جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو۔ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے جا رہے ہوں، اور نہ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو۔ تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جب اللہ کا وقت یعنی قیامت کا وقت آ جائے گا تو وہ زمین سے ایک جانور نکالے گا جو ان لوگوں سے کلام کرے گا، اور پھر ان کے گروہ فوج در فوج آتے جائیں گے اور اپنے انکار کی وجہ سے اللہ کا عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اور کیا ہوگا اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب ہول کھا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت کے بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ تو جو کوئی اپنے ساتھ بھلائی لے کر آئے گا اس کو اس سے زیادہ اس کا صلہ ملے گا، اور جو کوئی اپنے ساتھ برائی لے کر آئے گا وہ سب اوندے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسے ہی بھرو؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی بندگی کروں جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اپنے ساتھ ہی بھلا کرے گا، اور جو کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں۔ یہاں پر سورہ نمل کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ قصص کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کا نام قصص اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے جس میں حضرت موسیٰ مصر سے شہر مدین کی طرف ہجرت کے لیے گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ خواتین کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ جب ان خواتین نے یہ واقعہ جا کے اپنے والد سے عرض کیا تو اس واقعے کو قصص کے نام سے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون زمین میں سرکشی کرتا تھا اور اس نے ان کے باشندوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ جس گروہ کو وہ ذلیل کرتا ہے اور ظلم ڈھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گروہ کی مدد فرمائے اور ان کو زمین میں پیشوا بنائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارہ کیا کہ اس بچے کو جب جان کا خطرہ ہو تو دریا کے اندر ڈال دیں اور کچھ خوف اور خطر نہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پیغمبروں میں شامل فرمائیں گے۔ آخرکار فرعون کے گھر والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا۔ اس پر فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کر، کیا پتہ یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور کیا پتہ کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدم رکھا۔ انہوں نے اس بچے کی بہن سے کہا کہ تم خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہو اور اس کا پتہ رکھو کہ اس کے ساتھ آخر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ چھپ کر ان کو دیکھتی رہیں۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان پر تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا،
چنانچہ ان کی بہن نے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس کا خیال رکھیں اور اس کی بہترین پرورش بھی کریں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کا ایمان مضبوط ہو۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری جوانی کو پہنچ گئے تو ایک دفعہ شہر میں داخل ہوئے اور دیکھتے ہیں کہ ایک ان کی دشمن قوم کا انسان اور ایک ان کی قوم کا بندہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان کی قوم کے بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دشمن قوم کے آدمی کو ایسا مکہ مارا کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ جب یہ عمل سرزد ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رجوع کی اور فرمایا کہ بے شک یہ شیطان کا کام ہے اور میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر اگلے دن بستی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے داخل ہوئے اور سنگن لے رہے تھے کہ انہوں نے پھر اسی اپنے قوم کے شخص کو دیکھا کہ دشمن قوم کے آدمی سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو بڑا فتنہ پرور آدمی ہے، اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کریں، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی قوم کا آدمی یہ پکار اٹھا کہ کیا تو مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جس طرح کل تو نے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے، اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کو مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ دربار میں ان کے قتل کے منصوبے کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکل کے مدین کا رخ کیا۔ جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں بہت سے آدمی اپنی بکریوں کو دودھ پلا رہے ہیں اور دور دو لڑکیاں کھڑی ہوئی اپنی بکریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ آدمی اپنی بکریوں کو دودھ نہ پلا دیں گے ہم اس کنویں سے اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، اور ہمارے باپ بوڑھے آدمی ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور دور درخت کے پاس جا بیٹھے اور اپنے رب کو پکارا، پروردگار جو بھی خیر ہو تو مجھ پر نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا کے ساتھ واپس آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کو میرے والد بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ غم نہ کرو، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس کے باپ نے کہا، موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بس شرط یہ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کرو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، ان دونوں مدتوں میں سے میں جو بھی پوری کر دوں اس کے بعد پھر آپ کوئی مجھ پر زیادتی نہیں کر سکیں گے، اور جو کچھ قول اور قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر مدت پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰ نے دوبارہ مصر کا رخ کیا۔ راستے میں ان کو ایک آگ نظر آئی، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں راستے کی کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا انگارہ ہی لے آتا ہوں جس سے تم تاپ سکو۔ جب وہاں پہنچے تو ان کو ایک درخت کے پیچھے سے آواز آئی کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، اور اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دو۔ جو ہی حضرت موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تو پیٹ پھیر کر بھاگے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غم نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو، جب کھینچو گے تو چمکتا ہوا نکلے گا۔ جاؤ یہ 2 نشانیاں لے کر فرعون کے پاس، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میرے پروردگار میں نے تو ان کے لوگوں کا قتل کر دیا ہے، اور تو میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دے، وہ مجھ سے زیادہ زبان آور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ان کو یقین دہانی کروائی کہ وہی غالب آئیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلی نشانیاں فرعون کو دکھائیں تو وہ مکر گیا اور کہا، میں تو اسے کچھ نہیں سمجھتا سوائے ایک جادو کے، اور اپنے وزیر حمان سے کہا، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت بنواؤ، اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو یہ جھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی اللہ کی طرف پلٹنا ہی نہیں ہے۔ آخرکار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا، اور آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کی طرف دعوت دینے والوں کا پیشرو بنائیں گے۔ پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کی بصیرت کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، حالانکہ اس وقت آپ وہاں موجود نہ تھے، یعنی موسیٰ اور فرعون کے وقت، سمود کے وقت، اور اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی تھی۔ اور یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اس قوم کے پاس رسول بھیجیں جس کے پاس اس سے پہلے کوئی رسول نہ آیا تھا، تاکہ آخرت میں وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمیں تو کوئی ہدایت دینے والا ملا ہی نہیں، اور جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آئے تو اس سے پہلے ان کو متنبہ کیا جا سکے۔ مگر جب ان کے پاس حق آ گیا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ ان کو وہ کچھ کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، تو کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟
انہوں نے کہا تھا کہ وہ جادو ہے، تو ان سے کہو کہ لے آئیں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو اس سے زیادہ ہدایت والی ہو، میں بھی اس کی پیروی کروں گا، مگر یہ نہ کر سکیں گے۔ تو جو کوئی بھی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا وہ گمراہ ہوگا، اور اللہ ایسے گمراہ لوگوں کو ہدایت نہیں بخشتا۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے سے ہی مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی۔ وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اے نبی، جسے تم چاہو ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا ہے جس کی طرف ہر طرح سے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جو اللہ کے منکر ہو کے تباہ و برباد ہو چکی، اور اللہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو اللہ کی آیات ان کو سناتا اور کھلی نشانیاں ان کو دکھاتا۔ تم لوگوں کو ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ صرف دنیا کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے کئی بہتر ہے۔ کیا وہ شخص جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے صرف دنیا کی چیزیں دی ہوں، اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو؟ اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو جمع کر کے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کو تم میرے سوا پکارتے تھے؟ یہ لوگ آوازیں دیں گے مگر ان کو کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، اور پھر یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ اور وہ دن نہ بھولیں یہ لوگ جس دن پکارنے والا پوچھے گا جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ ان لوگوں کے کرنے کا کام بھی نہیں ہے۔ تو ذرا سوچو، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان لوگوں کے اوپر رات لا دے تو کون سا وہ معبود ہے جو اس کو بدل سکے؟ اور پھر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر دن لے آئے تو پھر وہ کون ہے جس کی مدد سے یہ رات لے آئیں تاکہ سکون حاصل کر سکیں؟ کیا یہ ذرا بھی نہیں سوچتے؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کیا کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کیا کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص قارون کا ذکر آتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عنایت سے بہت سے خزانے دیے تھے۔ اس کے خزانوں کا حال یہ تھا کہ ایک طاقتور آدمی کی جماعت مشکل سے اس کی چابیاں اٹھا سکتی تھی۔ یہ آدمی سرکش ہو گیا تھا اور اپنی قوم کے خلاف ہو گیا تھا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا تم پھولے نہ سماؤ، اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بھی کرو اور دنیا میں بھی اس کو خرچ کرو۔ مگر اس نے کہا کہ مجھے جو کچھ بھی حاصل ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ہے جو مجھے ملا ہے۔ تو ایک روز وہ بڑی ٹھاٹ باٹ سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا۔ کچھ لوگوں نے جو دنیا کے طلبگار تھے اس کو دیکھ کر کہا کہ کاش ہمیں بھی ایسی نعمت ملتی، اور جو لوگ علم رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ آخرت کا گھر اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہی بہتر ہے، اور اللہ کا ثواب حاصل کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا گھر زمیں بوس کر دیا اور اس کا سارا خزانہ اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ جو لوگ اس سے پہلے اس کی دولت کے طلبکار تھے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بھول گئے تھے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے نپتلا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا۔ افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ یقیناً آخرت کا گھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے تو ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پہ کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے تم پر، بس کافروں کی مددگار نہ بنو۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیت جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما روائی اسی کے لیے ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر سورہ قصص کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ عنکبوت عربی میں مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس صورت میں مکڑی کے جالے کا ذکر آیا ہے اس لیے اس صورت کا نام عنکبوت رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا آغاز ایک سوال سے ہوتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔
اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔ جو کوئی بھی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی جہاد کرے گا اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اللہ یقیناً دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حال میں والدین کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں سوائے اس امر کے کہ اگر وہ شرک کی طرف بلائیں۔ لوگوں میں سے تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، مگر جب اللہ نے اس کی آزمائش کی اور لوگوں کی طرف سے آنے والی مصیبتیں آئیں تو وہ سمجھنے لگا کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، اور جب اللہ کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو کہنے لگا کہ میں تو تمہارے ساتھ تھا۔ اللہ تو جان کر رہے گا کہ کون ایمان والے ہیں اور کون منافق ہیں۔ پھر اس بات کا ذکر آتا ہے جب کفار مسلمانوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم ایمان چھوڑ دو اور ہمارے طریقے پہ چلنے لگو تو آخرت میں تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ یہ لوگ اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے اور بھی زیادہ بوجھ اٹھائیں گے۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 950 سال نبی بنا کر رکھا، مگر ان کی قوم ایمان نہ لائی تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی لوگوں کو دعوت دی، یعنی تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ یقیناً یہ اعادہ تو اللہ کے لیے آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ اس کے بعد دوبارہ زندگی بخشے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے گا سزا دے گا اور جسے چاہے گا بخش دے گا، اور اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو اور تمہارا کسی چیز پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا دو۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کا فرمان سنا رہے تھے اس وقت صرف لوط علیہ السلام نے ان کے فرمان کو مانا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولادیں عطا فرمائیں اور ان کی نسل میں نبوت رکھی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے بھی اپنی قوم میں واضح نصیحت کی اور انہیں غیر فطری اور فحاشی کے کاموں سے روکا۔ ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ جس اللہ کے عذاب سے تم ڈراتے ہو تو اگر تم سچے ہو تو اسے لے آؤ۔ پھر جب اللہ کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں وہاں کون کون ہیں، ہم اسے اور اس کی بیوی کے سوا اس کے باقی سب گھر والوں کو بچا لیں گے۔ اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر جب یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا نہ ڈرو اور نہ رنج کرو، ہم تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے تمہاری بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو، مگر انہوں نے جھٹلا دیا۔ آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اسی طرح عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا اور ان کے مقامات تم دیکھ بھی چکے ہو۔ ان کے اعمال کو شیطان نے خوشنما بنا دیا تھا، اور قارون اور فرعون اور حامان کو ہم نے ہلاک کیا، جبکہ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آ چکے تھے، مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا زوم کیا حالانکہ وہ سب پر لے جانے والے نہ تھے۔ ان سب کے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی گھر ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں، مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہاں پر 20واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔